قبلس مسیح جب پہلی دفعہ اس کو یروشلم کو اس نے تاراج کیا، تاراج کر کے ان کو وہاں سے اس سارے قبیلے کو جو یہودی تھے ان کو زنجیریں پہنا کے اور وہاں پہ بابل کے قریب ایک جسے کہتے ہیں گیٹو، یعنی ماڈرن ڈے میں یورپ میں جب یہ رہتے تھے، پتہ ہے یہ محلوں میں رہتے تھے، ان کے محلوں کے باہر ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی جانے کی، خاص کر شام کو ان کی ایک وقت میں کو بند کر دیتے کہ یہاں رہنا ہے آپ نے. تو یہ اس بستی میں ان کو رکھتے تھے اور اس بستی کا نام تھا تل ابیب. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے اپنا 2500 سال بعد جب اپنا دوبارہ کیپچر کیا ہے وہ سرزمین جسے یہ پرومس لینڈ کہتے ہیں، تو اس کے کیپٹل کو انہوں نے تل ابیب کا نام دیا تاکہ ان قربانیوں کی یاد کو تازہ رکھا جا سکے جو انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا گریٹ لیسن ہے ان کی ہسٹری سے. ایک اب اسی چیز کو آپ انورس کر دیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں کہ جو تاریخ کا ایک گھن چکر ہے اس میں اب ڈاؤن سائڈ پہ پیلسٹینینز ہیں. ٹھیک ہے، تو پیلسٹینینز کو ہر میٹیریل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے نا، ان کی آپ نے دیکھا ہزاروں آرٹیکلز دکھے گئے ان دنوں، آپ بھی میڈیا دیکھتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا دیکھتا ہوں. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہر پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یہودی میڈیا نے اور ان کے پالتو جتنے بھی ہیں لکھاری، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ سارا قصور ان کا، سیکنڈ یہ جس کاز کے لیے کھڑے ہیں وہ کاز ہی نہیں ہے کوئی، اٹس نو کاز. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پورا آپ ان کا واشنگٹن پوسٹ کے اندر، یعنی نیو یارک ٹائم کے اندر، یعنی جتنے بھی ان کے ہیں اس میں. لیکن یہ اگر جب یہ بات یہودی کرتے ہیں نا، جب یہ بات کرتے ہیں تو یہودی اپنی ہی تاریخ کو ریفیوٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہودیوں نے 2500 سال کی ستم اور تکلیفیں اٹھائیں، پیلسٹینین تو ابھی بالکل اٹس جسٹ دی بگننگ آف دیئر ہسٹری ان سینس کے 50-60 سال سے زیادہ کی وہ تاریخ نہیں ہے. تو ان کو کھڑا رہنا ہے اور ان کو اپنا مقصد انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور حاصل کریں گے. ایک پوائنٹ. دوسرا آپ نے کہا نا کہ یہ جتنا قتل و غارت ہوا، دیکھیں یہ لا آف ایمپیتھی ہے، یعنی جب اپنے ہم نفس کے اوپر یا ہم اپنے جیسے انسان کے اوپر جب ایک تکلیف دیکھتا ہے نا، تو جیسے مقناطیس کی ایک مقناطیس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے دوسری پہ اثر کرتی ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے اوپر کسی انسان کی تکلیف، اس کا خون، ایک بچے کا آپ کے سامنے اس طریقے سے کوئی بیچارہ ٹوٹے کر کے کوئی پھینک جائے تو اس کا آپ کی نفسیات ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی تھوڑی کمزور نفسیات کے ہیں، کچھ بڑے نفسیات کے ہیں، تھوڑا اثر لیتے ہیں، زیادہ اثر لیتے ہیں، اثر آپ پہ اوپر ہوتا ہے. تو وہ جو بات آپ نے کی نا کہ اتنا زیادہ جب بلڈ شیڈ ہوا ہے، اتنے زیادہ اس کے جو امیجز، اس کی ہو اینڈ کرائی پوری دنیا کے اندر آئی ہے، تو پھر یہودی میڈیا اور ان کا پیسہ جو امپیتھی ہے انسان کے اندر کی، ایک جو اس کی مقناطیسی فیلڈ ہے جو اس تکلیف کو فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حاوی آنے شروع ہو گئی اب آپ والی بات. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اب یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ بہت بڑا ظلم کی ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کاز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے بالکل ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے فہیم بھائی، یہ ہم بھی ایک جبر کا شکار ہیں، ایک ظلم کا شکار ہے، تو ہمیں ڈٹنا چاہیے، ہمیں کھڑے رہنا چاہیے، قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ ہسٹری آپ کی جانب آ جاتی ہے، رائٹ. تو دیٹس مائی ٹیک سر، اوور ٹو یو. اس سوال کو میں تھوڑا اور پھیلاتا ہوں، میں چاہوں گا کہ باقی لوگ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. چلیں یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو گیا نا. دیکھیں ہم بین مسلم جو ہماری ہسٹری ہے اس میں تو جب کسی بھی جگہ پہ اگر جنگیں ہوتی تھی تو فتوحات ہوتی تھی تو بچوں اور عورتوں کو اسپیئر کیا جاتا تھا. تو وہ ایک ویلیو تھی، وہ علیحدہ بات ہے کہیں نہیں ہوئی وہ بالکل اور بحث ہو جائے گی. جو اسلام ہے بڑی جنگیں بھی ہوئیں تو ہمیشہ تو ایک سٹینڈرڈ بیسڈ آئیڈیالوجی تھی نا اسلام کی. تو یہودیوں کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ اہل کتاب ہیں تو اپنے مقصد کے لیے جو مرضی کر لیں. میرے خیال میں کوئی ان کے کوئی سٹینڈرڈ کوئی ایسی چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں چوائس صاحب کو لے آئیں
یا وی ایف ٹی بھائی کو لے آئیں تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، باقی لوگ بھی اس پہ کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے، ہمیں شاید بہت ساری چیزیں ہم کراس پراسپیکٹ میں نہیں دیکھتے، ہم ہر چیز اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ بہت سارے ریلیجن ہیں دنیا میں، مسلمان دنیا میں سب سے بڑے ہیں، یہودی بھی ہیں، کرسچینٹی بھی ہے، لیکن میں جوئش کو تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں اپنے مقصد کے لیے انہوں نے کوئی چیزیں سٹینڈرڈائز کی ہیں کہ نہیں کی، اور یہ کس بے شرمی سے لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ویسے تو ہماری اپنی چین آف کمانڈ بھی کچھ تھوڑی سی یہودی ٹائپ کی ہو گئی ہے، اس کے بعد علیحدہ بحث کریں گے. لیکن جس طریقے سے یہ بچوں کی جان لے رہے ہیں، یہ بالکل بہت ہی ایول تھاٹ ہے. میں چاہوں گا کہ چوئی صاحب آپ شروع کریں اور اس کے اوپر آگے لے کے چلتے ہیں. چوئی صاحب، اوور ٹو یو. چوئی صاحب اج کدھر بزی ہو میرے بھرا؟ کل بڑی فارم ہی سو. جی تھینک یو سر. میں پلیز سن رہا ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਔਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ. ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਲ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ. نہیں چاند بھائی ویلکم ہو گیا، تسی آئے ہو بھائی ہو سر. ਬਿਲਕੁਲ. ایویں وہ جنگوی بھائی نے اج گل چھیڑی تے اسی کہ چلو اسی اپنے ملک دی تے کر رہی ہاں. ویسے ہی دیکھ لئیے کہ یہودیاں نو کیڑا چن چڑھیا ہے کہ بچے ماری جاندے، انہاں دا دین انہاں نو کی سکھاندا ہے. اسی بھائی تسی تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں، پھر وی ایف ٹی بھائی، پھر میرے خیال میں آخر میں چاند بھائی سننے کے بعد اپنی بات کریں گے. جی اسی بھائی. جی فہیم بھائی، دیکھیں یہ جو ماڈرن تاریخ بھی دیکھیں نا، ہنری کسنجر تھا تو اس نے ایک جو سیاست کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ، یعنی کہ نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریال پالیٹک. ٹھیک ہے نا، یہ جرمن 18th سینچری کا جرمن، اس کا ریال پالیٹک، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کو آئیڈیلزم یا اخلاقیات کی نظر سے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے نا، کہ جو دنیا ہے یہ اس کو ٹیک اٹ ایز اٹ از، یعنی جیسی دنیا ہے ایسا ہی اس کو آپ اپروچ کریں، اور اپنے آبجیکٹیو کے حصول کے لیے آپ اس کے اندر اپنی جو مووز ہیں وہ اسی طریقے سے بنائیں. آئیڈیل اخلاق کے اوپر یا نظریے کے اوپر کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اسپیس نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، چائنا کے ساتھ جب نیگوشیٹ انہوں نے کیا، میں پھر آپ کو مثال ایک دیتا ہوں اس مائنڈ سیٹ کی. اس پہ بہت زیادہ لٹریچر ہمارے یو ایس میں، اس پہ بڑا لٹریچر لکھا گیا اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آئیڈیلزم کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو یوز ہیں نا، خاص کر کے زائونسٹ ہیں، ان کے جو تو ہے نا آرتھوڈاکس کے ساتھ میری بڑی سیٹنگ رہی ہے کسی زمانے میں، اب بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ سیٹنگ. جو اپنا فہیم بھائی، وہ جو ہے نا آئیڈیلزم اور مورلزم جو ہے، یا ہائی مورالز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے نزدیک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ ہر قسم کے جو ہے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو زائونسٹ ہیں، جو ریال پالیٹک کے فالوورز ہیں، ان کے نزدیک آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی جرم کو کا ارتکاب کر سکتے ہیں، مقابلے معافی ہے، یعنی آپ کو 7 خون معاف ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ اپنے اس نظریے کو بیک اپ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم وی آر دی چوزن پیپل، کہ ہم ایک خاص، وہی جو ہٹلر کا آرین نسل کا ایک نظریہ تھا، وہ بھی سارے ان کا بیک اپ کرتا ہے. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے نا. میرے آپ جیسا ہائی مورالز کے اوپر بات کرنے والا یا اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا آپ جو بھی کر لیں اخلاقیات کے مطابق زندگیاں گزارنے والا، ہمارے لیے تو ایک چھوٹا جانور بھی کوئی بلا وجہ قتل کر دیتا ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا تو سینہ پھٹ جاتا ہے، سینہ جو ہے وہ حلق میں آ جاتا ہے. میں نے
कुछ अरसे पहले फहीम भाई एक वीडियो देखी छोटी सी, आप तो ये हमारे जो फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं ना, मैं अपने पाकिस्तान की एक बात आपको बताता हूँ। यानी 2 वीक पहले किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी छोटी सी, एक बच्ची छोटी सी थी बेचारी 6-7 साल की, तो वो एंकर कोई यूट्यूबर लड़की ही थी, वो ऐसे इंटरव्यू करती जा रही थी, तो उसने देखा तो वो लड़की बच्ची थी 6-7 साल की, तो वो ना अंडे, उबले हुए अंडे बेच रही थी। उसने वो एक डोल सा हाथ में पकड़ा था, तो उसमें वो जा रही, तो उसको बेचारी को फुटपाथ के ऊपर ना वो जैसे कहते हैं ठुड्डा लगा है, पाँव की ठोकर लगी, वो गिर गई नीचे। जब गिर गई तो उसके ना ये चोट कोहनी पे लग गई, खून थोड़ा सा भी निकला है उस बेचारी का, और अंडे भी टूट गए। अंडे तो खैर उबले थे, लेकिन फिर भी वो थोड़े क्रैक हो गए उसके 1-2 अंडे बीच में से। तो वो जो एंकर थी वो अप्रोच उसने किया, उसने उससे पूछा कि आप ये वो, तो वो बात करने लगी, तो उसने बताया कि आप को रात के इस पैर आप आई और आपको चोट भी लग गई है, तो ये तो वो, तो उसने कहा हमारे अब्बू फोत हो गए और अम्मी हमारी जो है बीमार हैं, तो हम दोनों बहन भाई इधर आते हैं, मेरा भाई दूसरी गली में अंडे बेच रहा है, मैं इधर बेच रही हूँ। तो उसने कहा कि आपको फिर डर नहीं लगता? तो बच्ची ने कहा नहीं, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी माँ हमें अल्लाह के हवाले कर देती है, ठीक है, तो हम अल्लाह के हवाले हैं, हमें कुछ नहीं होता। मैं तो ये छोटी सी देख के एम्पैथी की बात कर रहा हूँ, मैं तो फहीम भाई उधर ही देख के बड़ा बड़ा दिल अफसरदा मेरा हुआ। तो बिल्कुल ये जो एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, इसकी हमें इसको एक्सपोज भी करना चाहिए, इसकी मज़ामत भी करनी चाहिए, और ये एब्सोल्युटली गलत कर रहे हैं। एक दूसरा इसका इजरायली कॉज के ऊपर या इजरायली जो एक उनकी स्टैंडिंग है उस पे भी इसका बड़ा नेगेटिव जो है असर हो रहा है। जी, ओवर टू यू फहीम भाई। जी ठीक हो गया। मैं चाहूँगा कि फ़िदा भाई आप बीना पाकिस्तानी, ओबियसली पाकिस्तान में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनका इसराइल के बारे में एक सर्टन व्यू है। मिडल ईस्ट में रहने वाले लोग और एंगल से देखते हैं। हम लोग जो यूरोप में रहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे ख्याल में चांद भाई हैं, चौधरी साहब जो यूरोप में रहते हैं, खालिद भी मौजूद है, BFT भाई है, कि जब इराक वार शुरू हुई थी तो 10 लाख गोरे निकले थे कि जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के हवाले से। और मुझे अच्छी तरह याद है जब यहाँ पे एक बच्चा डूबा था जो ये सी का होता है, मेरे ख्याल में 3-4 साल का बच्चा था, और समुंदर से उसकी बॉडी जो सी है साहिल पे नज़र आई। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल और बड़े यानी कि चार्ज्ड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं तो इनकी वैल्यूज़ मोरालिटी पे खड़ी हुई हैं, चाहे ये क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं या जैसे भी इन्होंने अपने, लेकिन बिना मुस्लिम हमारी तो स्कूल ऑफ थॉट ही है कि हमसाय का ख्याल रखना, बहन भाई का ख्याल रखना, महल्लेदारों का ख्याल रखना, हर किसी के हकूक़ है, ये तो हमारा दीन भी सिखाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ज़ायनिस्ट हैं वो उनकी आइडियोलॉजी और है, वो उनकी मोरालिटी और है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर फ़िदा भाई अपनी बात करे, फिर बाकी लोगों को ले। फ़िदा भाई। हुस्सी भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि लाख इख्तलाफात ही सही, लेकिन उन्होंने अपना नज़रिया नहीं छोड़ा। दोनों कौमें, दो ही मुल्क थे जो नज़रिए पर कायम हुए थे। अब हम कहाँ जा पहुँचे, इसराइल कहाँ जा पहुँचा। एक बात, हमारे जितने मर्ज़ी जज्बात जोश मार रहे हूँ, जो कुछ मर्ज़ी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हमारे लीडर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल काकड़ साहब का बयान था इसी इसराइल के ऊपर ही कि अगर इसराइल को मान भी लिया जाए कौन सी बुरी बात है। अगर क़ायद आज़म ने जो कोई बात बोल दी, कोई हमारे लिए हदीस नहीं बन गई, या हम उसकी बात ना माने तो हम कोई कुफर में नहीं चले जाएंगे। जब इस तरह की सर हमारे लीडर जब बातें कर रहे हो ना, तो हमारे अवाम जितना मर्जी हूँ। कल एक ब्रॉड चल रही थी, उसमें तकरीबन 30,000 लोग सिर्फ देखने वाले थे। वो फ़लस्तीन की ब्रॉड थी, तो 30,000 देखने वाले ब्रॉड थे। यानी कि हर आदमी जोश मार रहा है, खून सब कुछ हो रहा है।
ये वाहिद इसराइल की हिस्ट्री या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा वाक़या है ये वाला कि जो हम सपोर्ट नहीं कर सके, ना पब्लिक के लिहाज से ना हुकूमत के लिहाज से कोई हम फ़लस्तीन की सही तरह सपोर्ट नहीं कर सके। उसकी एक ही रीज़न थी कि पाकिस्तान खुद इतने बड़े मसाइल से गुजर रहा है, हमारा खुद जिसने आवाज़ उठानी थी उसको हमने अंदर कैद रखा हुआ है, तो हमारी कौम थी खान के पीछे ही, दूसरे मसाइल उनको नज़र आ नहीं रहे थे। शुक्रिया सर। अच्छा, नहीं वो तो फिदा भाई आपने बीच में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ले आए। मैं बिल्कुल और एंगल से बात कर रहा था कि वेस्टर्न सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि बीएफटी भाई आप इसके ऊपर बात करें, चौधरी साहब, फिर मैं चाहूँगा खालिद और आबिद भाई, फिर मैं चाहूँगा कि चांद भाई भी अपना प्रॉस्पेक्ट इस पे दे। पहले सबकी बात सुन लें। बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन चांद भाई भी अपना प्रॉस्पेक्ट इस पे दे, पहले सबकी बात सुन लें। बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन इनायत भाई देंगे। इनायत भाई वेलकम जी। जी आप बोले जल्दी जल्दी। अच्छा, नहीं हम सवाल ये कर रहे थे, इसे जल्दी समराइज़ करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि अगर हम जंगों में भी जाते थे तो औरतों और बच्चों का ख्याल करते थे और ये सारा कुछ करते थे, लेकिन इसराइलियों को क्या हो गया? क्या इनका दीन जो उनसा कुछ और है? जिस तरीके से इन्होंने फ़लस्तीन में बच्चों की जान ली है, तो जी सवाल जी यहाँ से शुरू हुआ था कि क्या इनकी रिलीजन में कोई ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं कि नहीं हैं? वो उस जी एंगल जी से बात शुरू। जी, ओवर टू यू सर। ठीक है। अच्छा, इनमें 100% है। जैसे हम मुसलमान हैं, जैसे हमारे में फिरके होते हैं, इनके भी हैं। और ये हमसे ज्यादा यहूदी हैं जो किताब को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। इनके ऑर्थोडॉक्स हैं और वो आपको पता है वो काम शाम भी नहीं करते। सैटरडे को वो चिल मस्ती करते हैं, अपनी किताब पढ़ते हैं और जाके ना। तो इनमें तो है डेफिनेटली। मगर 1728 में इन्होंने जो इल्यूमिनाटी बनाई थी, वो इनायत भाई इसको ज्यादा डिटेल्स में बताएंगे, या उसी भाई, वहां से इन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन रिलीजन एंड फाइनेंस। उसमें इन्होंने क्या किया, वहां से इन्होंने जो अपनी जो तहरीक शुरू की और इन्होंने दुनिया पे काबिज होने की। जैसे उन्होंने बोला ना कि भाई हम सुपीरियर रेस हैं, तो इनका रिलीजन जो एक लाइन की चल रही है, उनकी माइनॉरिटी में वो जाते जा रहे हैं जो किताब को फॉलो कर रहे हैं। जो मगर वो जो एलुमिनाटी वाली इनकी साइड थी, वो 17 सेंचुरी से ही वो इतनी एक्सप्लोर होती गई। और लकीली या इनकी क्लेवरनेस थी या इनकी लक थी कि ये दुनिया पे जैसे ही चाह रहे थे ये छाते गए। अब हमारा सारा जो बैंकिंग सिस्टम है दुनिया का, अमेरिकन पार्लियामेंट हो गई, अमेरिकन सेनेटर्स हो गए, जर्मनी में हो गए, आपके हंगरी में हो गए, ऑस्ट्रिया में हो गए, राउंड द वर्ल्ड इन्होंने बड़े बड़े कैपिटल्स में पॉलिटिकली भी गेन कर लिया है और इकोनॉमिकल तो है ही नहीं का। तो उनमें से इनकी डिफरेंशिएशन हो गई है। और जब अब इन्होंने क्या कहते हैं, ये जो बच्चों पे जो भी हिसाब किताब ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि इनकी इन्होंने क्या कहते हैं, ये जो बच्चों पे जो भी हिसाब किताब ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि इनकी या जीसीएसई कर लेता है, उसके बाद ये जाते हैं मिलिट्री में। तो इनका ईच एंड एवरी मेल या फीमेल दोनों मिलिट्री में सर्व करते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे मिलिट्री ट्रेन है। तो वहां से इनके जहन में ये आ गया कि जो जो मिलिट्री ट्रेन होता है ना, सोल्जर को ट्रेन ही किया जाता है टू किल। उसकी थिंकिंग नहीं होती है। हमारे शायद ओनली सोल्जर है जो कहते हैं भाई अपने बंदों की कुट लगाओ। मगर जो जेन्युइन सोल्जर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेन होता है, किलिंग मशीन होती है। तो ये इनकी साइकिक में है। तो इसलिए ये चाहते ना चाहते हुए भी इनके ट्रिगर चल जाते हैं। छोटी छोटी बात ये ट्रिगर चला देती है। ट्रिगर हैप्पी किस्म की कौम है। तो वो जो आपकी ओरिजिनल बात थी ना कि भाई इनका क्यों ये बच्चों पे लगा रहे, क्योंकि मतलब द होल सोसाइटी इनकी है। गनी ये ओरिजिनल बात थी ना कि भाई इनका क्यों ये बच्चों पे लगा रहे, क्योंकि मतलब द होल सोसाइटी इनकी है। गनी ये तकरीबन अगर ये कॉल आउट करें तो इनके रिजर्विस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिजर्विस्ट हैं वो इसराइल में, इवन दो इनकी आबादी सबसे छोटी है, मगर प्रोपोर्शनल वाइज ये दुनिया में सबसे बड़ी रिजर्विस्ट इनकी है। तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि यार वो बच्चा मार दिया, बिल्डिंग गिरा दी, इनके लिए जैसे कंप्यूटर गेम नहीं होती, आपने शायद खेली हुई है, किसी ने खेली हुई, इनके लिए बिल्कुल ये वैसे ही है कि ये टारगेट है, इसको जूम इन करना है, बटन दबाना है, खलास, सिंपल एज दैट। तो सॉरी, ये लुक्स वेरी क्या कहते हैं अनइमोशनल,
تو یہ ان کی ریالٹی یہ ہے ان ریالٹی. اور بعد میں اگر تھوڑی چیز میں ایڈ کروں گا کہ یہ ہمارے جو عرب بھائی لوگ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی میری سلام دعا ہوتی ہے، تو وہ ان کو کیوں پروموٹ نہیں کرتے یا ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے یا سوچتے کیوں نہیں ہے. یا ہمارے شاید گلف میں بہن بھائی رہتے ہوں گے، ان کے اپنے کیپٹل میں دیکھا ہوگا کہ ان کے حق میں کوئی، بلکہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ان کے ٹی وی چینل پہ، عرب چینلز پہ یہ نہیں چلتا ہوگا جو لوکل ان کا میڈیا ہے. اوبیسلی الجزیرہ تو چلاتا ہے، مگر لوکل جو گلف کے جو چینلز ہیں، بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، دبئی ہو گیا، آپ کے کیا کہتے ہیں باقی جو کویت وغیرہ ہو گیا. کویت آئی تھنک از اونلی کنٹری، عرب کنٹری جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، باقی کوئی بھی ان کے ساتھ ریئل ٹرمز میں کھڑا نہیں ہوتا. وہ کیوں کہ وہ کہتے ہیں عربی. یہ ان کی سٹوری ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا، کہتے ہیں آدھی تو انہوں نے خود سیلف کریٹڈ کیا ہوا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے زمینیں بیچی ہیں. عرب جو تھے ان کے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے جو یہودی تھے، تو انہوں نے زمینیں خریدی ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے غزہ لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا. عنایت بھائی اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں بتائیں گے کہ 10% جو ان کا لینڈ ہے نا، 10% جو انہوں نے اوکوپائی کیا، وہ انہوں نے اپنے پیسے دے کے خریدا ہے. جرمنی سے پیسے جاتے تھے، آسٹریا سے پیسے جاتے تھے، تو انہوں نے بائنگ کیا. جیسے ہم اگزامپل ہے، چھوٹی سی مثال ہے، کوئی اس کو مائنڈ نہیں کرنا. افغانی کو الاؤڈ نہیں ہے ٹو بائی لینڈ ان پاکستان، مگر انہوں نے لیے ہوئے ہیں. کیسے لیے ہوئے؟ ملی بھگت سے، یا پاکستانیوں نے زیادہ پیسے دے کے ان کو بیچ دیا ہے. کشمیر میں ہم لینڈ نہیں لے سکتے ایز اے پاکستانی، مگر آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہیں کیا کہتے ہیں لینڈ لارڈ ہیں، انہوں نے وہاں پہ زمینیں لی ہوئی ہیں. ہاؤ کس نام کی لی ہوئی ہے یا کیسی لی ہوئی ہیں، بٹ obviously you guys know what I'm talking about. تو ایگزیکٹلی سیم چیز وہاں پر بھی ہوئی تھی. فائنینس ان کو یورپ سے کیا گیا، انہوں نے وہ پیسے دے کے اپنی زمینیں خریدی، وہاں پہ انہوں نے گوریلا ٹریننگ وغیرہ کی جو بھی تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری کنٹری لے لی. تو باقی دا ریسٹ از ہسٹری. جی اوور ٹو فہیم بھائی. اچھا نہیں، اصل میں یہ تو آپ نے ان کی بروٹیلٹی بتا دی نا. میں اصل میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ان میں کوئی ہیومنسٹ ایٹیچیوڈ بھی ہے. وہ تو اوسی بھائی نے ایکسپلین کر دیا کہ جو جوئش تھے پرانے، وہ تھوڑا سا ہیومن بیس تھے. یہ اوبیسلی جب سے زائنس لابی آئی ہے تو انہوں نے ایک نیا ماڈل کریٹ کیا ہے، جیسے ان کا قبضہ ہو گیا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں، جس بھی مذہب کو آپ اٹھائیں، کہیں نہ کہیں ایک کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ، ایک ویلیو، ایک کیا کہتے ہیں نا، ایک چیز بنائی گئی جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے. تو ان کا دین تو پھر بالکل ہی کمپرومائز ہو گیا. عابد بھائی، چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں فہیم بھائی، ایک چھوٹی سی بات. خرم بھائی کو پتہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہے. آپ گولڈنز گرین، آپ دونوں میں سے کوئی گیا ہے گولڈنز گرین یا ایجویر؟ گولڈن اسکرین گیا ہوں، ایجویر بھی، ہاں دونوں دفعہ گیا ہوں. ہاں جی. وہاں پر آپ کو کیا فیلنگ ہوئی ہے ڈرائیو کرتے ہوئے؟ ٹو بی لندن میں آنیسٹ، سب سے کلینس علاقہ ہے نا، سڑکیں بھی صاف ہیں، لائٹ پول بھی سارے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا. لگتا نہیں ہے کہ آپ لندن میں ہو گولڈنز گرین میں آپ جب جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دے تھنک دے آر سپیریئر. کاؤنسل کا ایک بلب خراب ہوتا ہے، یہ کاؤنسل کو فون کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کی سڑک میں پوٹ ہول نہیں ہوں گے، گولڈنز گرین میں بھی اور ایجویر میں بھی. اچھا ایجویر نہیں، روڈ میں نہیں، ایک ایجویر. سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی، میں تھوڑا سا نا، وہ تو چلے نا، ایک قوم جو تھوڑی سی ڈسپلن ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب ایک کام کرنے کا انداز ہے. لیکن میں تو اصل میں کسی بھی کلچر کے، کسی بھی دین کی کوئی ہیومینٹی بیس ہوتی ہے، میں وہ سمجھنا چاہ رہا تھا. عابد بھائی، آپ اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا سو گئے ہو؟ نہیں سر جی، اتنا زبردست قسم نے تسی شروع کیتا ٹاپک تے میں سو کے سر سکدا. سر میں بول تے سکدا، لیکن میں بولاں گا نہیں. میں اپنا ٹائم جڑا ہے عنایت بھائی نو دیاں گا، کیونکہ انہاں کول ماشاءاللہ بہت زیادہ علم ہے، اور میں چاہاں گا کہ وہ بولن. میں پتہ ہے ضرور، الحمدللہ میں جاندا ہاں، لیکن میں عنایت بھائی نو دیاں. عنایت بھائی اگر میری جگہ آپ بولے. چلے ٹھیک ہے، عنایت بھائی کی طرف آتے ہیں. عنایت بھائی سے کنکلوڈ کریں گے یا چاند بھائی کریں گے؟ دونوں میں سے آپ کریں گے. چودھری صاحب، تسی اتھے موجود ہو، گل کرو. جی میں سر تھوڑا بزی ہو گیا سر، تے میں بھی پاس کرنا، لالا نایت ہی بات کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک، چلو جی. خالد بھائی، اوور ٹو یو سر. آپ نے سارا سنا یا آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا؟
फहीम भाई मैंने सारा सुना है लेकिन मेरी तरफ काफ़ी शोर है क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो लाला इनायतुल्लाह को ही दे दे जी। अच्छा लाला, आप आज बड़े हैवी हो गए, तो मैं आपको फिर आखिर पे लाता हूँ। चांद भाई, आप भी यूरोप में रहते हैं, हम भी यूरोप में रहते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो तगड़ी हैं, तो और यहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो तगड़ी हैं, तो और जो गरज के तो नहीं बोल पावांगा, लेकिन मौजू भी ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਆ ਦਿਲ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਰਾਕੀ ਦਰਬਦਰ ਸੀ। ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 ਗਿਰਸ਼ ਦਾ, 6 ਗਿਰਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਏ ਆ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂ ਆ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਸਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੇਮ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਪੇਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਸਰ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਯਹੂਦੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਈਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਖੋਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਲੱਕ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਆਮ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਥੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੜਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਬਦਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਬਣਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਈ ਫੀਲ ਅਸ਼ੇਮਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਵਰਪਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 300 ਯੂਰੋ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਮਾਉਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਤੈਅ ਆ, ਰਿਟਰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਔਰ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਰੀਦਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮੀਨਲੈਸ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ जबरदस्त। चांद भाई ज़बरदस्त गल देखो। मैं अनायत भाई आपकी तरफ लेके आया। चांद भाई ने जो 2-4 बातें की हैं। अच्छा चांद भाई एंटवर्पन रह के गए हो? ਮੈਂ ਐਨਵਰਪਨ ਸਰ ਐਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਡੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਲੀਅਰ ਡੇਜ਼ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਉਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਰੋਲੈਕਸ ਵਾਚਸ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात को मैं सेकंड करूंगा चांद भाई की कि ये जो लोग हैं ना फाइनेंस में ये इतने कामयाब क्यों हैं, ये बात के पक्के हैं। जी अच्छा आपको उनके मैं साथ बीएफटी भाई जी मैं जी अनायत भाई इसी सवाल के साथ लेके आऊँगा। देखिए एक बात तो ये है कि जो इखलाकी मयार उन्होंने अपनी लाइफ में सेट किया और जिस तरीके से अपने बिजनेस में वो कमिटेड हैं, ये तो चले वन ऑफ दी क्वालिटी दे हैव, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए बहुत सारे लोगों के सर भी कुचले। तो चांद भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब आप किसी किस्म की भी
चाहे वो बिज़नेस ही हो, अगर आप वैल्यूज़ रखते हैं, ये ओसी भाई भी अक्सर कहते हैं कि जूइश लोगों से बिज़नेस करने का मतलब ये है कि आपको किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं होती। तो उन लोगों ने 100%। उन्होंने अपने आप को एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से मार्केट किया, यानी कि उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिए कि जब आपने कारोबार करना है तो किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जूइश ऐसे होते हैं, तो उन्होंने अपने मयार बनाए। जबकि एज ए मुस्लिम प्रॉफिट की बात मयार बनाए, जबकि एज ए मुस्लिम प्रॉफिट की बात वसल्लम ने जो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स दिए थे वो आज भी लोग फॉलो करते हैं। हम कहाँ से उल्लू के पट्टे हो गए कि पैसों के चक्कर में पड़ गए, और ऐसे पैसों के चक्कर में पड़ गए कि सारी अखलाकियात ही हमने गिरा दी। लाला ओबियसली चांद भाई ने कुछ बातें ऐसी की हैं जो रियलिटी चेक है, तो क्या ये रियलिटी चेक हमारा ठीक भी होगा या हम इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे? मैं लाला एक ओवर बात टू करूं यू। इनायत भाई, बिफोर यू स्टार्ट, इनायत भाई अगर आपकी इजाजत हो एक छोटी सी बात मैं ऐड कर लूं, इनायत भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आपको वेलकम, आपका काफी हमने मिस किया आज माशाल्लाह आपको। आप कमेंट भी देख रहे होंगे, काफी लोगों ने आपका पूछा था। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। यहाँ पर एक पतलू नाम का लड़का है, बहुत ही मशहूर है टिकटॉक पे, बल्कि नंबर 1 है। एक ये और एक यूसुफ है, एक डीजे अलादीन है और एक अहमद सनी है। ये 4 लड़के हैं, बहुत टॉप पे हैं, और मतलब ये टिकटॉक के बिग बिग गैंग्स हैं, ठीक है ना, जो मतलब बिग गन्स आपको बोलते हैं, ठीक हो गया। तो पत्तू के फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं, 40-50 हजार लोग इसको हर घंटे देखते हैं। तो इसको लोगों ने पूछा, यार ये फलस्तीन की जंग शुरू हो गई है, फलस्तीन की जंग शुरू हो गई, कुछ कह कुछ कह कुछ कह। इसकी अपनी वालदा का भी इंतकाल अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये अपने भी बेचारा रो रहा था, और इतनी एज का नहीं है, यंग लड़का है। तो इसने आके लाइव पे एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मगर इसने बात बड़ी पते की थी। इसने कहा था, देखो वो हमारे मुसलमान हैं, हम उनके लिए हमारा दिल दुखता है, मगर इसने कहा यहाँ पर बैठ के ना मैं उनका झंडा लगाऊंगा ना, उनसे उनको कोई फायदा नहीं होना, ना नुकसान होना है ना फायदा होना है। मैं उनके लिए वो पट्टी सर पे बांध दूंगा या मैं तराने गाऊंगा, उससे भी इनका कोई ना फायदा है ना नुकसान है। उसने बोला सिर्फ एक चीज हो सकती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ करे, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन, ही सेड, हम सारे टिकटॉक पे मेरे 40,000 लोगों को बोलता हूँ कि इनके झंडे लगा लो, इनको कोई फायदा नहीं होना, ना ही कोई नुकसान होना है। हम सब अपनी ब्रॉड पे इनकी पोस्टें लगा लें, कोई फायदा नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होना। तो ये छोटी चीज मैंने ऐड करनी थी कि जब इस लेवल पे आ जाती है तो गवर्नमेंट इज मोर वैल्यूएबल रादर देन पब्लिक। सिंपली जैसे फहीम भाई आपको पता है, जब इराक वॉर हुई थी, मिलियन मार्च हमने किया था, मगर टोनी ब्लेयर फिर भी जाके उसने बॉम्बिंग करके आ गया था, कि उसने आवाम को हमें साइड पे कर दिया था, और काम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ था। तो जी, बैक टू फहीम भाई एंड इनायत भाई। ठीक है जी सबसे पहले तो माजरत मेरे देर आने से, और दूसरे सब भाइयों को मेरा सलाम कबूल हो। तो देखिए, आप लोगों ने आज एक मौजू छेड़ा है, जिसको छेड़ते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम हकायक बयान करें। तो जिस तरह चांद भाई ने, आप लोगों ने जिस तरह तारीख़ बयान की है, तो देखिए बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ कि वो हमें हमें कुरान मिला है, हमें जो कुरान में कहा जाए हमने वही करना है। यानी कुरान में सबसे पहले यानी ये देखिए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी आपके लिए आपका दीन, उनके लिए उनका दीन, जो भी गैर मुस्लिम है। यानी आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते, या आपको अलाउ नहीं है। लेकिन जहाँ आप जुल्म देखते हैं तो सूरह जिहाद में है कि जब आप लोग जुल्म देखते हैं तो आप क्या मर गए हैं कि आप उठ के खड़े नहीं हो सकते? चलो आप में वो ताकत नहीं है तो ज़बान से, दिमाग से, ये सारा कुछ हमें मालूम है। देखिए, जब पहली दफ़ा इनके साथ नाजायज़ शुरू हुआ तो उस वक्त भी जो ईमान वाले लोग थे, ईमान वाले लोगों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान, हर वो जो अपने दीन को फॉलो करने वाला है वो इनके साथ खड़े रहे। लेकिन इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई थी, ये कब्रस के एक बहुत गंदे इलाके में रहने पर मजबूर हो गए, वहाँ उनको जमा किया गया था।
اور دن میں 11 بجے ان کو نکلنے کی آزادی ہوتی تھی، اور وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے، لیکن وہ بھی اپنا نشان لگا کے تاکہ لوگ ان کو پہچانیں، ان سے راہ و رسم نہ رکھیں کہ ان سے دور بھی رہے، یعنی یہ ان کی زندگی تھی۔ لیکن یہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے، دین کے ساتھ مخلص اس کی طرح ہے کہ ان کا جو بزنس کا طریقہ ہے وہ بہت ہی باری طریقہ ہے، یعنی اس میں وہ آپ کو غلط نظر نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے دنیا پر انہوں نے آج جو معیشت کے لحاظ سے قبضہ کیا ہے، یہ ان کی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ ہے اس وجہ سے کہ ہمارا حق ہے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں گے۔ انبیاء جتنی بھی آئے زیادہ تر وہ انہی یہودیوں میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے قوم میں سے یہ یعنی لاڈلا قوم تھا۔ سب آپ کو معلوم ہوگا کہاں سے یہ شروع ہوئے، جب بھی کوئی نبی آیا انہوں نے ان کو قتل کیا، یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور یہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے زائنسٹ اور ایک ہے یہودی۔ اب جن کا ذکر کیا فہیم بھائی نے، آرتھوڈاکس ہر اس شخص کو کہتے ہیں، خواہ وہ مسیحت میں ہو، وہ عیسائیت یہودیت میں ہو، وہ اسلام میں ہو، جن کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بنیاد پرست، وہ بنیاد پرست اب بھی جو ہے وہ نہیں مانتے اسرائیل کو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمارا حق اس چھوٹی سی زمین پر نہیں ہے، ہمارا حق پوری دنیا پر حکومت کرنے کا ہے۔ تو یہاں آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جب ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ خود اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ ان کا جو اپنا وہ ڈیوائن رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پوری دنیا پر حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور دنیا کو اپنے قبضے میں کریں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو تاریخی طور پہ بتا دوں کہ یہ جو پہلا ایلیا پہنچا تھا، یعنی کہ سرزمین مقدس پر، وہ کیسے پہنچا تھا؟ وہ دریائے ایلیا کو پار کرنے کے بعد، تو وہ اس کے بعد 22 لوگ جمع ہو گئے۔ 22 لوگ تھے جنہوں نے خیموں میں رہنا پسند کیا، یعنی یورپ کے پرتعیش زندگی یا ویسٹ کی وہ چھوڑ کر ادھر، کیونکہ ان کا جو زانسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ڈیپ جا چکا ہے اپنے مذہب میں کہ اس کو یہ تکلیفات سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ پہلے جا کر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کیے، ان کے ساتھ امداد ہوتا رہا، اور اب ان کا جو ہیلپ ہو رہا ہے، ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہیلپ کیوں ہو رہا ہے ان کا، یعنی مغرب کی طرف سے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کا جب مسیحا آئے گا تو اس کے بعد ہمارا مسیحا آئے گا۔ عیسائی ان کو قتل کس نے کیا دنیا میں؟ پوری دنیا میں وہ عیسائیوں نے قتل کیا، لیکن اب ان کو قریب کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ جلد از جلد یہ قابض ہو، اور ان کے قابض ہونے کے بعد ایک عالمی جنگ چلے گی، ان کا مسیحا آئے گا، اصفہان سے نکلے گا، 70,000 لشکر کے ساتھ نکلے گا، اس کے ساتھ بڑے بڑے معجزات بھی ہوں گے، لوگ اس کو خدا بھی ماننے لگ جائیں گے، یعنی جس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب ادھر سے اس کا نام لینا بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ اچھا، وہ جب اصفہان سے نکلے گا تو 70,000 فوجیوں کے ساتھ اس کا شمال کی طرف جائے گا، مطلب یہ سیریا کی طرف، اور سیریا میں کیا کچھ ہوگا یہ ایک لمبی داستان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جمع کرے گا۔ تو عیسائی لوگ ان کی ہیلپ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مسیحا کے فوراً آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے حقوق یعنی ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، یعنی یہ ایک دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ یہ ہے۔ تو اس تعلق کی وجہ سے اب ان کو لیے دیکھیے، امریکہ دیکھ رہا ہے کہ تقریباً اس وقت 18,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 13,000 یا 12,000 کے قریب بچے شامل ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا۔
تو اب اگر ہم ان کے اصولوں کو دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمان تو خلیج میں بھی مسلمان ہے، سعودیہ مسلمان ہے، یو اے ای مسلمان ہے، جتنے خلیجی ممالک کے 6 کنٹریز ہے چھوٹے چھوٹے، ایک سعودیہ بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، باقی تو ان کی آبادی سارے جمع کر کے بھی پوری خلیج کی تو وہ میرے خیال میں 2 کروڑ سے کافی کم ہے، اور اس طرح ان کی آبادی جو ہے اس وقت دنیا میں جو ہے یہ تقریباً 1.5 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، اور فلسطین میں ان کی آبادی اس وقت جو ہے 80 لاکھ ہے۔ لیکن اردن کو دیکھ لیجئے ان کی کیا آبادی ہے، پھر ساتھ میں وہ خلیج میں نہیں آتا، اور اردن کو بنایا کس لیے گیا تھا؟ دیکھیے ہمارے حکمران یعنی مسلمان حکمرانوں نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ اردن کوئی ملک نہیں تھا، اس کو بفر سٹیٹ بنایا گیا تاکہ سعودی عرب کے ڈائریکٹ کنیکشن نہ ہو اسرائیل کے ساتھ، تو بیچ میں یہ کریٹ کیا گیا، یہ دریائے اردن کا جتنا علاقہ ہے سارا یہ دیا گیا اپنے کزن کو، جو شاہ حسین کے والد کو دیا گیا۔ یہ سارا ایک تاریخ ہے، وہ اس لیے کہ ڈائریکٹ ان کا کوئی تعلق نہ ہو ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور ہو بھی تو وہ دوستانہ ہو۔ دوستانہ اس لیے کہ مسلمان، ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں یعنی کہ مال کا سوچ دنیا سے بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہماری حالت یہ ہے۔ ان کا اگر مالی طور پر ان کی مضبوطی ہے، وہ یہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، وہ ان کی مضبوطی اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کے ذریعے ہم نے امپائر بنانا ہے دنیا کا، اور وہ بزنس کے ذریعے، بزنس میں ہم سنسیئر ہوں گے تو بنے گا، لوگ اعتبار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ اچائی یہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ہمارے جو بی ایف ٹی بھائی یا جان بھائی نے بات کی تھی، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ ان کا جو مقصد ہے وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو یہودی کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ بزنس کے لیے تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے، ہمارے قرآن میں سب کچھ موجود ہے کہ آپ آگے والے پر جب تک آپ نے اس کو آزمایا نہ ہو تو آپ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ تعلق میں بزنس بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ تو وہ ہم نے بڑا آسان طریقہ اختیار کیا کہ بھئی یہودیوں کے ساتھ کام کرو، وہ اس لیے کرو تاکہ وہ لوگ مضبوط ہے اس چیز میں، بزنس میں رائٹ طریقے سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے مان بھی لیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا کردار آپ نے دیکھنا ہے کہ ابتدا سے جب سے اس دنیا میں یعنی کہ جہاں جتنے بھی نبی آئے ان لوگوں نے کیوں مارے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ تو ان کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کی جو داستانیں انہوں نے رقم کی ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ بھی بہت بڑا ہوا ہے، لیکن انہوں نے بھی کم نہیں کیا۔ ان کو جہاں بھی موقع ملا، جتنے بڑے بڑے دماغ آپ دیکھتے ہیں، یہ ایجادات اور سب کچھ ان لوگوں کی ہے، ان سے کتنی کروڑہا لوگ قتل ہو چکے ہیں، پوری بستیاں انہوں نے اجاڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ دیکھیے جب ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں دین نے سارا کچھ بتایا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تو ایک دن پاک نبی اس طرح تھوڑے سے مطلب آنکھیں اس کے لگ گئی اور ایک دم اٹھے، اور پسینے پر پیشانی پر پسینہ تھا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا نبی کیا ہوا؟ تو اس نے بڑے غم سے کہا کہ یا ویل العرب، کہ میں نے عرب کی تباہی دیکھی۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھ لیا تھا۔ تو یہ جو اس جنگ میں اگر آپ شامل نہیں ہوں گے یا یہ ظلم کو آپ الاؤ کریں گے تو اس میں آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ تو وہ ویل العرب کا مطلب کیا تھا کہ یہ لوگ ہوں گے، یہ جو آج کل خلیج میں ہیں، کچھ عرب ممالک جن کا دین سے تعلق ایک سطحی لحاظ سے ہے، باقی دیندار بھی ہے، تو ان لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا،
اور وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ اتنا بڑا زوال آئے گا مسلمانوں پر انہی اسرائیلیوں کی وجہ سے کہ آپ مدینہ سے میں قریش کا ایک انسان زندہ نہیں ہوگا، اور جب وہ زندہ نہیں ہوگا تو پھر ایک قافلہ گزرے گا اور ان کو کچھ بوٹ اور چیزیں نظر آئیں گے زمین پر تو کہیں گے یہ قریش کے ہیں، لیکن قریش دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور اتنا بڑا جنگ ہوگا کہ ایک پرندہ چلتے چلتے اس وقت اتنا تھک جائے گا کہ وہ کہیں لاش کے بغیر وہ بیٹھ جائے، لیکن نیچے سارے لاش ہی لاش ہوں گے تو وہ تھک ہار کر گر کر مر جائے گا۔ یعنی یہ حال ہوگا مسلمانوں کا اور دوسرے لوگوں کا۔ یہ وقت آنے والا ہے، خدا نہ کر یہ وہ وقت ہو جس کے لیے کہا گیا ہے، تو جس کو اینڈ آف دی ٹائم کہتے ہیں۔ اب جو بھی کہیں، ہم اس وقت زندہ ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بس بالکل دنیا ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ نہ قیامت آئے گی نہ یہ سب کچھ ہوگا جو ہمارے پاک نبی نے کہا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو اس وقت جو ہم یاد کرتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے دنیا کی تاریخ میں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو اس سے کہیں گنا زیادہ ظلم ہونے والا ہے اس کے بعد۔ تو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوں، لیکن ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ اب آپ بات کو یہاں سے ذرا سمجھیے کہ دین میں یعنی مذہب میں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ مذہب کے نام پر ریاست نہیں بنا سکتے۔ یہ آپ کو اسلام میں بھی نہیں کہا گیا کہ مطلب ضروری نہیں کہا گیا، آپ بنا سکتے ہیں، لیکن دو مملکتیں بنی، ایک بنا اسرائیل یہودیت کے لحاظ سے، اس سے پہلے بنا پاکستان۔ اب وہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کا کوئی اور مقصد تھا، بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، تو جن لوگوں نے سازش کر کے وہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا بنانا غلط تھا، لیکن پاکستان کا اس وقت ختم ہونا بھی تباہی ہے، یعنی تباہی اس کو کہا گیا ہے، تو وہ اسی کے ضد میں بنا ہے، یعنی اسرائیل۔ وہ اسرائیل تو بننا تھا، یعنی کہ بیت المقدس میں انہوں نے پہنچنا تھا، لیکن پاکستان کا بننا ایک معجزہ تھا۔ لیکن یہ تو ایک دوسری بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس پاکستان کے ساتھ کیا، لیکن وقت آنے پر یہ پاکستان وہ نہیں ہوگا۔ اس دن اسماعیل ہانیہ نے قطر میں تقریر کی، پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ تھوڑے سے ہل بھی لیتے تو اسرائیل آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اس کی وجوہات ہے، تو وہ بات صحیح کر رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے موجودہ حکمرانوں کو دیکھنا ہے، کیا یہ وہ حکمران ہیں یہ ہل سکتے ہیں؟ یہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتے۔ اس لیے آپ کا اپنا لیڈر جو ابھی بات دوسری طرف جا رہی ہے تو وہ جیل میں ہے۔ یہ بہت سارا لمبا قصہ ہے، تو یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے ایلیا سے، اور ان کا مقصد اب کیا ہے کہ بہت جلد یہ لوگ خلیج کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ قبضے میں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فوجیں اتار کر لیں گے، ان کی پالیسی جیسے ابھی UAE نے اپنے دفاع ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ ایسا اگر یہ فلسطینی حماس والے یہ کام نہ کرتے تو آج اسرائیل نے بھی سعودیہ نے بھی تسلیم کیا ہوتا، اور جب تک سعودیہ کر جاتا تو ہم نے تو کرنا، تو ہمارے وزیر اعظم کا بیان آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے تو بالکل قائد اعظم کی جو اپنی، وہ بھی انسان تھا قائد اعظم، میں کسی کو حرف آخر نہیں سمجھتا، بہت بڑا شخص تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن جب ہم اس کے فرمودات پر یا اس کی آئین میں لکھ کر کہتے ہیں کہ قائد نے اس چیز کو نہیں مانا، تو اب یہ 2% والا کیئر ٹیکر کہتا ہے کہ وہ تو قرآن کے کوئی روپ نہیں ہے، یا پتہ نہیں کیا بکواس اس نے کیا ہے، اس کی تو شکل میں کبھی دیکھتا نہیں ہوں، پاکستانی میڈیا آج تک میں نہیں دیکھ رہا، کتنے سال ہو گئے۔ تو یہ آپ اگر اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرف جب یہودی مظلوم نظر آئیں گے تو دوسری طرف آپ کو بہت بڑے ظالم نظر آئیں گے، اور حقیقتاً یہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ ایک کو کہتا ہے نا اگر سکھ ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دورانی بھی پیدا کیا ہے۔ پاکستان جب بنا اس کے سال بعد اسرائیل بنا، اور اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا، شاید میں
نام میں بھی غلطی کر رہا ہوں، بین گن اس طرح نام تھا، تو اس نے دنیا کے نقشے پر سٹک رکھا اور اس پاکستان کے اوپر کہ یاد رکھو جب تک یہ ملک دنیا میں ہے آپ کی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے متعلق، بہت کمزور بھی سمجھ لیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ پاکستان میں بہت بڑے بڑے جذبوں والے لوگ اللہ نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہے اس سے آپ ڈسکریج نہ ہوئے، یہ وقت آنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیے جن چیزوں کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا اس کو چھوڑ کے یعنی ایک بغض میں، تو دیکھیے جن چیزوں کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا اس کو چھوڑ کے یعنی ایک بغض میں، تو میں اس کا تعلق صرف ہند سے نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، لیکن اس میں آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ علاقے کون سے ہیں، اس علاقوں پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کون کون سے علاقے ہیں، یعنی کہ یہ ازبکستان کے بارڈر سے شروع ہو کر یہ پورا افغانستان اور یہ جہلم تک کا علاقہ یہ اس میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ لوگ غزوہ ہند کریں گے، اور یہ ہے خراسان۔ اچھا، یہ لوگ جب یہ کام مکمل کریں گے اور انڈیا کے بادشاہوں کو زنجیروں میں لائیں گے، یہ حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو جب ان کو لایا جائے گا تو اس وقت ان کا رخ پھر شام کی طرف ہوگا، اور یہ وہ جہاد ہے، اور یہ غزوہ ہند کے اتنے برکات ہے اس کے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت نہیں ہو سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے افضل جہاد ہوگا، اور اس کے مقابلے کا اس کا غازی بھی جنتی اور شہید تو ہے ہی، اور اس لشکر سے جو واپس آئے گا لکڑی چھوڑ کے، تو وہ لوگ کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہمارے پاک نبی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ شام میں جا کر اس وقت پھر کیا ہوگا حضرت مہدی کے بعد، تو حالات ان کے لیے ایسے بھی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ شام میں جا کر اس وقت پھر کیا ہوگا حضرت مہدی کے بعد، تو حالات ان کے لیے ایسے ہوگے تب بھی کہیں گے۔ تو یہ مسئلہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا ان کے ساتھ کڑی ہے، لیکن جہاد ایک ایسا چیز ہے، ہم جتنی بھی لبرل بنے، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن جہاد ہے بھائی، آپ کے مذہب میں ہے، آپ پر فرض ہے، خواہ آپ کمزور ہے، آپ زبان سے کر سکتے ہیں، اشارے سے کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی جو مضبوط ہے وہ پریکٹیکلی ان پر لازم ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو جب خدا کرے یعنی کہ ان کی قسمت میں ہوگا، ظاہر ہے اس وقت ہماری قسمت میں تو نہیں ہے، ان کی قسمت میں ہوگا، اور جیت تو آخری یہی ہے، ان کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی۔ لیکن یہ جو آپ کے سامنے کٹ رہے ہیں بچے، سب کچھ ہو رہا ہے، جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا پاکستان، کیا اس کا یہ کردار ہونا چاہیے جو آج تھا؟ ہم جب افسوس کرتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو ہونا چاہیے تھا، وہ ہم ویسے نہیں کہتے، کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اس نے چڑھائی نہیں کرنی تھی، اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑنا تھا۔ اور یہی فلسطینی صحافی جتنی بھی ہیں، بڑے بڑے صحافی، وہ یہی بات کرتے ہیں، عمران خان کے متعلق کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے دور نہیں رہ سکتے، فلسطین سے آپ کسی طریقے سے بھی دوری اختیار کرنا چاہے آپ کر نہیں سکتے۔ یہ ایک آپ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ کا دینی مسئلہ ہے، اس کو آپ مسئلہ سمجھ کے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن ہمیں بڑا بہت افسوس ہے کہ ایسے وقت میں جس میں ہماری ضرورت بہت زیادہ تھی، ہماری اہمیت بہت زیادہ تھی، دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہونا تھا، وہ سب کا سب وہ جیسے شیر افضل نے کہا وہ بڑھ گیا، تو ہم بہت بری طریقے سے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ایسے حالات، اب آپ دیکھیے عربوں سے آپ یہ توقع مت رکھیں کہ وہ یہ کام کریں گے، اس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، آپ ہی لوگ غزوہ ہند کریں گے، جو آج ایک مذاق بنا ہوا ہے، ہمارے فوجیوں نے جو غلطیاں کی ہے پاکستان میں،
اس کو مذاق بنا دیا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقتاً ہے اور یہ ہوگا۔ ہم بحیثیت مسلمان اس پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ اشارے ہوتے ہیں۔ یہ اشارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت کی وہ جو فوج ہوگی اس کے پاس جدید اسلحہ ہوگا، دنیا سے بہتر ہوگا، اور یعنی کہ ان کے پاس ہر وہ چیز موجود ہوگی جو کسی کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ دیجئے اپنا رژیم۔ عنایت بھائی، اس میں یہ حدیث یہ تھی کہ وہ ہم